نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جتنا امام کے قریب دنیا میں زیادہ ہوگا جنت میں اپنی صفیں ہوں گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کون سا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر خوبصورت ناموں کے ذریعے جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی وسعت والی رحمت کے ساتھ میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بغیر حساب اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، 22واں پارہ آپ احباب نے سماعت کیا ہے اور 23ویں پارے کے اندر جو سورہ یاسین کے 4 رکوع ہیں ان کو بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ 21ویں پارے کے آخری رکوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ جنگ خندق کا بھی تذکرہ کیا ہے، منافقین کے دلوں کے اوپر جو ہیبت طاری ہو گئی تھی اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مسلمان پوری استقامت سے میدان کے اندر ڈٹے رہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات تشریف فرما تھی۔ کچھ یہودیوں کی عورتیں گزری، انہوں نے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ یہ فطرتی بات ہے، عورت کا دل کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں نے دیکھا کہ انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ کی خدمت میں عرض کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اب کچھ حالات بہتر کیے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی کچھ تھوڑے سے زیورات ملنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ نے پہلا سوال کیا کہ خیریت ہے، کیونکہ جب 9 بیویاں ایک جگہ پہ اکٹھی تھی تو ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس میں بات تو تھی پہلے جو، اور یہ کوئی فطرتی بات ہے، عموماً کوئی کام نکلوانا ہو نا، چاہے ساس بہو کی سارا دن نہ بنتی ہو تو شام کو ماشاءاللہ صلح ہو جاتی ہے، یہ کام ہم نے نکلوانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا ماشاءاللہ آج ساری ایک جگہ پہ 9 کی 9 اکٹھی بیٹھی ہیں، فرمایا خیریت ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے، بس چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کرے لگتا ہے کوئی بات خیر کی نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں۔ کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عورتیں گزری یہودیوں کی، انہوں نے زیورات پہنے ہوئے تھے تو ہم چاہ رہی تھی کہ آپ کو اللہ نے اب کچھ فراوانی دی ہے تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا زیورات بنوا کے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنی بات سنی، آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی سے دنیا کے مال کا مطالبہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مہینہ کار نہیں آؤں گا۔ آپ نے قسم اٹھائی، نبی علیہ السلام بیویوں سے لگ ہو گئے۔ 29 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ اپنی سب سے زیادہ محبوب بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیا۔ امی کی عظمت اور شان کو دیکھیے، محبت اپنی جگہ پہ، پیار اپنی جگہ پہ، لیکن دین کے پہلو کو ماں نے ہر قدم قدم امت کے لیے رہنمائی کے لیے رکھا۔ کہا محبوب جی میں نے آپ کی جدائی کے دن اپنی ان انگلیوں کے پوروں پر گنے ہیں،
اب بات یہ ہے کہ آپ نے مہینے کی قسم اٹھائی تھی، اب 29 دن ہو گئے، آپ گھر آ گئے، یعنی کہ مسئلہ بھی امت کے لیے واضح کرا دیا کہ کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے مہینے کی تو وہ کیا کس طرح اس کو حل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائش مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، میں نے مہینے کی قسم اٹھائی تھی، میں نے دنوں کی قسم نہیں اٹھائی تھی نا، مہینہ پورا ہو گیا میں آ گیا، یعنی کہ امت کے لیے مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے کہ کوئی اگر ایسی قسم اٹھا لیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے وعدے کر دی اور آپ نے فرمایا عائش اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے لیکن اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا۔ کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیجئے اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے تو آج وہ مال و متاع دیتا ہوں، 7 طلاقیں دے کر رخصت بھی کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو پھر دنیا کے مال کا مطالبہ نہیں، ان میں سے آپ انتخاب کر لو، چن لو کیا لینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جلدی نہیں کرنی، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ تحریر کیا ہے، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال کرتی ہیں محبوب جی ایک مسئلہ تو بتائیں، جب یہ مشورہ میں اپنے باپ صدیق کے دروازے پر لینے جاؤں گی کہ اللہ کے نبی کا انتخاب کروں یا دنیا کے مال کا انتخاب کروں، مجھے یہ بتائیے میرے واپس آنے تک میرا ایمان رہے گا کہ نہیں؟ کتنا اہم سوال کر دیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جلدی نہ کرنا، باپ سے مشورہ کر لینا، اور آپ بھی جانتے تھے کہ باپ کو دنیا دار نہیں ہے جس نے اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، دیواروں پہ ہاتھ مار رہے تھے کہیں گھر کے اندر سوئی تو نہیں رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو پیچھے، کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے رہو، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا باپ، لیکن پھر بھی پیغمبر نے کہا مشورہ کر لینا، تو ماں نے جو سوال کیا ہے وہ سوال پوری امت کے لیے قیامت تک یہ رہنمائی کرتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آ جانے کے بعد دائیں بائیں جاؤ گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں ایمان کی فکر نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ ماں جی کہتی ہے محبوب جی مشورہ نہیں لینا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ گفتگو کرنے کے بعد پھر آپ باری باری دوسری ازواج مطہرات کے پاس، بیویوں کے پاس گئے، آپ ان سے یہی بات عرض کرتے ہیں کہ آپ نے رہنا ہے۔ اب دیکھیں دوسری ازواج سے یہ نہیں کہا تاخیر جلدی نہ کرنا، جاؤ مشورہ کر کے آؤ، یہ بات نہیں کی۔ دوسری سے یہ کہا ہے کہ آؤ اگر آپ کو دنیا کا مال چاہیے تو مال دے دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، نہیں تو پھر آپ نے رہنا ہے تو پھر مال کا مطالبہ نہیں۔ اب ساریوں نے سوال سن کے تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا محبوب جی حضرت عائشہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی جانتی تھی نبی علیہ السلام پہلے اپنی محبوب بیوی کے پاس آئے ہیں اور یہ سوال کرتی ہے محبوب جی کہ عائشہ نے کیا انتخاب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ نے تو مجھے رکھ لیا ہے، انہوں نے تو مجھے چن لیا ہے۔ فرمایا محبوب جی جو عائشہ کا فیصلہ ہے ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے۔ یعنی کہ ایک محبت کا پہلو بھی تھا، نصیحت بھی تھی، درس بھی تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام لوگوں جیسی نہیں ہو، تمہارا اللہ نے مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے، اگر کہیں تم سے کوتاہی ہوئی تو تمہاری سزا دگنی ہے، یعنی کہ عام کی سزا کے برابر تمہیں دگنی سزا ملے گی کیونکہ تم اللہ کے نبی کے گھر ہو۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس وحی کی تلاوت کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہو۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سے پلیدگی کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے، طاہر کر دے، تطہیرہ فرما دے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کی صفات بھی بیان کی ہے، 10 صفات بیان کی ہیں۔ آپ
22वें पारे का पहला रकू जहाँ ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इस रकू का जाके तर्जमा पढ़ना। मेरे रब ने औरतों और मर्दों की 10 खूबियाँ बयान की हैं और इकट्ठी बयान की है। और इस आयत का शान नज़ूल ये था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से आपकी बीवी उम्मुल मुमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आके अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों का जा बजा कुरान के अंदर तज़किरा है, उनका मुकाम मर्तबा भी अल्लाह ने बयान किया है, उनके अमाल को भी बयान किया है, औरतों का वो कुरान में तज़किरा नहीं है। हालांकि ये बात समझने वाली है, जो मखसूस मसाइल ख़वातीन के साथ सिर्फ है अल्लाह ने उनको अलग जिक्र कर दी है। बाकी कुरान हदीस के अंदर जो मर्दों के लिए हुक्म है वही औरतों के लिए है, जो मर्दों का अजर है वही औरतों का अजर है। अल्लाह ने कहीं औरत का अजर इसलिए कम नहीं किया कि ये औरत है तो लिहाजा इसका अजर कम है, नहीं, अल्लाह ने उसके अजर में कमी नहीं आने दी। बल्कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, ख़वातीन को तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो लिबरल लोगों ने इनके मुकाम को गिरा के रख दी है। मर्द पूरे महीने की इबादत करता है, औरत महीने में से चंद दिन है, किसी के 3, 4, 5, 7 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह ने उसको नमाज की माफी दी है, उसके दिन है, लेकिन रब ने ये नहीं कहा तेरा अजर कम हो गया। अल्लाह ने अजर उसी तरह बरकरार रखा है। तो उनको तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। रब ने अजर के अंदर कमी नहीं रखी। अल्लाह ने बड़ा एक मुकाम दिया है, मर्तबा दिया है। और जितना आसान औरत को जन्नत के लिए मेरा ख्याल रास्ता मिला ना, मुझे हदीस ज़मीरे में से इतना आसान रास्ता मर्द के लिए भी नहीं मिल रहा है। आप पढ़िए जरा, गौर कीजिए। औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें दी हैं। फरमाया नमाजों की पाबंदी करने वाली, 5 नमाजों की हिफाजत करने वाली, रमजान के अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं, रमजान के रोजे रखने वाली। अगली बात फरमाई कि अपने शोहर की माल की हिफाजत करने वाली, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली। और अगली बात फरमाई कि जब वो घर के अंदर आए उसका इस्तकबाल करते हुए मुस्कुरा जाए, खुश हो जाए, उसे खुश कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत की मेहमान बन जाएगी। इससे आसान कोई सौदा। हालांकि मर्द को तो इतना मेरा ख्याल है प्रोटोकॉल नहीं मिला जितना औरत को मिल गया है। देखा जाए तो औरत को प्रोटोकॉल मर्द से ज्यादा मिला है। ये दीन से दूरी का नतीजा है। औरतें समझती हैं कि हमें हुकूक नहीं मुयस्सर आए। अल्लाह ने मर्द से भी ज्यादा इज्जत दे दी है, वकार दे दी है। घर के अंदर भी रखा है, रब ने एहतराम भी दिया है, इज्जत भी दी है, वकार भी दिया है। और इससे बड़ा एजाज और क्या चाहते हो? जब रब ने माँ बना दी है, जन्नत उठाई, फरमाया तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तो ये सिर्फ समझने की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने फिर उस मौका पर ये कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई। इसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने बराबर खूबियां बयान कर दी मर्दों की, औरतों की। तो खैर मैं तफसील में नहीं जाता, वक्त और ज्यादा लग जाएगा। तो आप इसमें जरा मुतालिया करना इंशाअल्लाह। और खसूसन इन दिनों के अंदर ये सारी खूबियां आप पूरी कर सकते हैं। जज्बा पैदा कीजिए, अल्लाह जरूर रहमत फरमा देगा। आगे फिर अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मसाइल भी बयान कर दी है कि वो लोग कि जो औलाद को लेकर पालते हैं वो अपनी उस औलाद को अपनी औलाद नहीं कह सकते, बल्कि उनके बाप क्या नाम लेकर उनको पुकारा जाए, उनके नाम न बदले जाए। क्योंकि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला को नबी अलैहिस्सलाम ने इस सूरत के नज़ूल से पहले कहा था ये ज़ैद बिन मोहम्मद है। जब अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया तो फिर वो ज़ैद बिन हारिसा ही रहे हैं और अब तक तारीख सीरत उनको ज़ैद बिन हारिसा से याद करती है। फिर अल्लाह ताला ने एक और रस्म तोड़ी कि रस्म ये थी कि जो बेटा आपने लेकर पाला है ना, उसकी बीवी अगर बेवा हो जाती या मुतलका हो जाती तो उससे निकाह नहीं करते थे। अल्लाह ने इस रस्म को भी तोड़ा है। ज़ैद बिन हारिसा की जब तलाक हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बीवी से निकाह किया। आप पहले खौफ खाते थे कि लोग क्या कहेंगे कि अपनी बहू से निकाह किया है। ये जो ले पालन बेटे की बीवी होती है वो फौत हो जाए तब भी उससे निकाह हो सकता है, अगर वो बच्चा तलाक दे दे तब भी उससे निकाह हो सकता है। अल्लाह ने इस रस्म को भी तोड़ दिया।
اور آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ ختم نبوت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرما دیا۔ اور یہ ایمان کا حصہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے اور آپ کے بعد کسی کے نبوت کا انکار نہیں کرتا، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، فرمایا بولو اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ کا درود یہ ہے، اللہ نبی علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کے درجات بلند فرماتا ہے، ملائکہ کے سامنے اللہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں۔ ملائکہ کا درود ہماری طرح ہے نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنا، اور ہمیں بھی پیغام کیا گیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمیں بھی درود کا حکم دیا ہے، سلام کا حکم دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، درود و سلام مرضی کا نہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی پڑھا جائے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو، کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایسے لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا ان کو الٹا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس وقت یہ جہنمی کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا ہوتا، اپنے بڑوں کی سرداروں کی بات کو نہ مانا ہوتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ اور کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کے اوپر اپنی لعنت کر، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ایمان والوں تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کئی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا، مبرہ کر دیا، اور اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ ایمان اہل ایمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، احترام کریں، آپ کا دفاع کریں، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، اس میں شامل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا کے اندر اپنی تعریف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس سے باخبر ہے اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، آسمانوں سے اترتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتا ہے، زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے رب کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رحمت کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس چیز کے متلاشی ہیں، بخشش چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے انعامات کا تذکرہ کیا کہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو، پرندوں کو مسخر کر دیا، حتیٰ کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پتھر بھی ان کی سریلی آواز پر سن کر ان کے ساتھ زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے ایسا ان کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان کو یہ ترنم دیا تھا، آواز دی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ نے انعامات سے نوازا، اور اللہ نے ان کو ہوا ان کے تابع کر دی جو ان کے تخت کو لے کر چلا کرتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے یہ ساری چیزیں تابع تھی، اور ہواؤں کے مسخر اللہ نے تابع کی تھی۔ مہینے کا سفر وہ چند پہروں کے اندر کر لیتی تھی، یعنی کہ جو مہینوں کی مسافت انسان طے کرتا ہے، وقت لگتا ہے، کئی مہینے لگتے ہیں پہنچنے ہوئے، وہ ہوا تخت کو اڑاتی تھی تو چند لمحوں کے اندر، جیسے سمجھ لیں جیسے آج فلائٹ اڑتی ہے، جو طویل سفر ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر کر دیتی ہے۔ وہ اللہ نے اپنی قدرت کا منظر اپنے پیغمبر کو دکھایا۔ پھر اللہ نے آگے قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو باغات دیے، ان کے ارد گرد باغات تھے، اور باغوں کے ارد گرد جو ہے نا باغوں کے درمیان نہریں تھیں، اور انہیں ہم نے حکم یہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، لیکن اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ انہوں نے شکری کی، ہم نے وہ نعمتیں چھین لی۔
یعنی کہ ناشکری ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے، اللہ دی ہوئی نعمتیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان نعمتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان شکر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو کم نعمتیں بھی ہیں تو اللہ اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کوئی دنیا دار وعدہ کرے ہم کہتے ہیں یار کچھ فائدہ ہو رہا ہے، جب یہاں عرش والا رب وعدہ کر رہا ہے تو رب کے وعدے کو جب ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا کے بعد سورۃ الفاطر کے اندر بھی اپنی تعریفات بیان کی ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، فرشتوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض فرشتے 2 پروں والے ہیں، بعض 3 والے ہیں، بعض 4 پروں والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے وہ اضافہ کرتا ہے اور وہ قادر ہے جس چیز کو جس انداز میں بنا لے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جناب جبریل علیہ السلام کو میں نے 2 مرتبہ دیکھا، اصلی حالت کے اندر اللہ نے اس کو 600 پر عطا کیے ہوئے تھے اور ایک پر کی طوالت زمین سے آسمان تک کی تھی، مشرق سے مغرب کے کناروں کو وہ چھو رہا تھا جب نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف سیر کے لیے آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے، وہ جس چیز کو جس انداز میں تخلیق کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آپ کو تکلیف دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو دلاسا بھی دیتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اعمال ان کو حسرت کے اندر ڈبو دیں گے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہو جائیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا اور انداز میں تذکرہ کیا، فرمایا دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور جتنی بچوں کو جنم دیتی ہیں اور جو کوئی بوڑھی ہو جاتی ہے، جس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اللہ ان تمام کو جانتا ہے، رب کے علم کے اندر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ نبینا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے، زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا جیسے یہ نہیں ہو سکتے تو پھر تم اپنے اللہ کے ساتھ کیسے علوم کو شریک کرتے ہو؟ فرمایا جن کو تم شریک کرتے ہو نا، یہ گٹھلی کے اوپر جو باریک سا بال ہوتا ہے چھلکے کے اندر، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے مالک نہیں ہے، تم ان کو مختار کل بنا کے بیٹھے ہو، تم ان کو عبادات کے لیے مقرر کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ کیا اور آگاہ کیا کہ اپنے اللہ کی طرف آ جا اور یہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اگر اس ہدایت کے راستے کو چھوڑو گے۔ آج کے سورہ یاسین ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے اللہ کے رسول ہے اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، ان کے اعمال اس حد تک خود پہنچ چکے ہیں، ان کے دل اس حد تک زنگآلود ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا کہ اس بستی کے اندر اللہ نے 2 رسول پہلے بھیجے، ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا، اللہ نے تیسرا رسول ان کی مدد کے لیے بھیج دیا، لیکن بستی والوں نے ان تینوں کو جھٹلایا، ان کے ساتھ طلب کلامی کی، ان کو منحوس کہتے رہے معاذ اللہ۔ خیر ایک انسان جو دوسرے کنارے سے بستی کے ایک کنارے سے اٹھا اور اس نے آ کر کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کر لو، یہ تو اس سے کچھ مانگتے تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت پر ہے۔ تو اس واقعے کو پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اسی سورت کے اندر یاسین کے اندر بیان کر دیا۔ وہ قوم کے سامنے آیا، قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، پیغمبر بھی دے رہے تھے، اس نے بھی دعوت دینی شروع کر دی۔ قوم کے لوگوں نے کہا ان سے تو ہم تنگ آ چکے تھے، اب اپنا ہی ہمارا اٹھ گیا، ہم میں سے ہمیں سبق دینے والا اٹھا ہے، یہ دیکھو اس کو بچہ ہے کل کا اور ہمیں سبق سکھلائے گا۔ آج معاشرہ یہی کہتا ہے کہ کوئی ہدایت کی بات کر لے گا تو بڑے ہی جواب دیتے ہیں کل کا بچے بالکل سانو سبق سکھائے گا، ساڈے کو تو بدے بال چھٹے نہیں ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہدایت کی سمجھ اللہ جسے دے دے، بچے کو دے دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بس ساری زندگی اس ضد کے اندر آ کر ہدایت سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔ پھر ایک بدبختوں نے اسے اتنا کو مارا کہ وہ شہید ہو گیا، اور شہید ہونے سے پہلے اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، تم سن لو میں اپنے رب پر ایمان لایا۔ ابن ظلم کیا، شہید ہوا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنت میں داخل کر دیا، ادھر سے موت ہے ادھر جنت کا راہی بن گیا۔ جنت میں جاتے جاتے کہتے ہیں کاش
میری قوم جان لیتی میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا، میرے رب نے عزتوں سے مجھے نواز دیا۔ یعنی کہ وہ جنت میں جاتے ہوئے بھی مومن کی یہ تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، یہ پیغمبر کی طرف تھی کہ میری امت جہنم سے بچ جائے۔ تو مومن کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، یار میرے ساتھ اٹھنے والا ہے، بیٹھنے والا ہے، میرا محلے دار ہے، میرے تعلق دار ہے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ لیکن شیطان کا اس کے اوپر ایسا بات پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اچھا اس کو دیکھو یہ خود نیک بن رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی دعوت دے لے، اپنی کوئی صلاح کر لے، ہمیں کیا کہے گا۔ اس کو یہ سمجھ کل قیامت کے دن آئے گی تو وہ مجھے کیا کہتا تھا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر انسان کو تھوڑا سا اور آخرت کا فکر دلایا، آخرت کے کچھ مناظر بیان کیے۔ اللہ نے جن کو جنت میں داخل کرنا ہے ان کے لیے سلامتی کا اعلان کیا، اور جو بدبخت اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے گئے اللہ نے ان کے لیے تنبیہ بیان کی، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اللہ نے ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ کتنی بڑی رسوائی ہوگی جب پوری انسانیت میرے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ اعلان ہوگا مجرموں الگ ہو جاؤ۔ آج اگر ایک میدان لگا ہو تو کوئی علاقے والا بڑا اعلان کر دے مجرموں نکل جاؤ، اس سب سے الگ ہو جاؤ، تو انسان کی کیا حالت بنے گی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور دعا کیا کرے اللہ جیسے آپ نے دنیا میں رسوا نہیں کیا آخرت میں رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، پر آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرا مالک خالق اپنی رحمت فرمانا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اور ایک سختی بیان کی۔ ہمارے معاشرے میں روٹین بنا لیے نا کہ مردوں کے اوپر اسی صورت کو پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا ترجمہ اگر صحیح معنی میں پڑھ لینا تو میں کہتا ہوں کوئی بندہ ہمت نہیں کرے گا اس صورت کو مردے کے اوپر پڑھنے کی۔ یار اس کے اندر بڑی سختیاں بیان ہوئی ہیں، بڑی تنبیہ بیان ہوئی ہے، قیامت کے منظر بیان ہوئے ہیں، لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جو رب کی بغاوتیں کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کا جسم ہی بولے گا۔ وہ مالک قادر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مالک قدموں پر چلا سکتا ہے وہ سر پہ بھی چلا سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی طاقت ہے۔ جو مالک اس زبان کو چلنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، اس کو بلوا سکتا ہے، وہ اس جسم کو بھی بلا سکتا ہے، یہ جسم بھی گواہی دے گا۔ تو دعا کیجیے کہ یہ جسم ہمارے حق میں گواہی دے، خلاف گواہی نہ دے۔ اگر یہ جسم خلاف بول پڑا تو اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چیلنج کرتے ہوئے ان کی بدبختی کو ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے، یہ ہڈی ہے جو قبروں کے اندر گل سڑ جاتی ہے، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ان کی مثال کو تو دیکھو، پہلے یہ اپنے پیدا ہونے کی تخلیق کو دیکھ لیتا تو یہ مثال کبھی نہ دیتا۔ فرمایا جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، میں نے ایک پانی کے قطرے سے تمہیں ماں کے رحم کے اندر پیدا کیا، ساری تیری ضرورتیں پیدا کی، تو ان گل سڑ گئی ہڈیوں کو زندہ کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دیجئے جس مالک نے پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے وہ پھر بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر رکھتا ہے کہ اس کو کس انداز سے تخلیق کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، رب العالمین زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، جب تک زندگی دے تندرستی صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دن باقی ہے اللہ ان دنوں سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔